نیکی کا صلہ۔ ایران میں فہد نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جاتا تھا۔ وہ اور اس کی ماں سارا دن محنت کرتے اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ فہد باغ میں مالی کے طور پر کام کرتا تھا۔ باغ میں وہ پودوں کو پانی دیتا اور ان کی صفائی کرتا تھا۔ صبح سے شام تک وہ کام کرتا اور پھر اپنے گھر کے قریب درخت کے نیچے کتابیں لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس درخت پر چڑیا کا گھونسلہ بھی تھا۔ ایک دن فہد پڑھائی میں مصروف تھا کہ چڑیا کا بچہ زمین پر گر گیا۔ چڑیا بے چین ہو گئی اور شور مچاتے ہوئے فہد کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ فہد نے چڑیا کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے اس کا بچہ واپس گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا بے حد خوش ہوئی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس روز چڑیا نے فہد کے لیے دعا بھی کی، جو فہد کے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ ایک دن وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ باغ کے مالک کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس آدمی نے فہد سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ باغ کا مالک بہت اچھا انسان تھا۔ وہ غریبوں کی کھلے دل سے مدد کرتا تھا۔ فہد نے کہا، مالک، میں یہاں پڑھائی کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم یہاں ہر روز آتے ہو؟ فہد نے کہا، جی مالک، یہاں ہر روز آتا ہوں اور یہاں پڑھائی بھی کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اسکول میں پڑھائی کر سکوں۔ باغ کے مالک نے یہ سن کر اسے پڑھانے کا سوچا اور پھر فہد کو اسکول کا یونیفارم، نئی کتابیں اور جوتے بھی لا کر دیے، اور اسے کہا کہ اب تم کام پر نہیں آؤ گے بلکہ اسکول پڑھنے کے لیے جاؤ گے، اور اسے کہا کہ دل لگا کر پڑھنا اور خوب محنت کرنا۔ فہد نے کہا، میں دل لگا کر پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر فہد خوشی خوشی گھر کی طرف بھاگا تاکہ اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ اس کی ماں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب اس کا بیٹا بھی تعلیم حاصل کرے گا۔ یوں دن گزرتے گئے اور فہد دل لگا کر پڑھتا رہا اور ایک دن شہر کا مشہور ترین ڈاکٹر بن گیا۔ اب اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ ڈاکٹر کیسے بنا۔ یہ اس کی اس نیکی کا صلہ تھا جو اس نے چڑیا کے ساتھ کی تھی۔ نیکی کا صلہ ہمیشہ نیکی ہی کی صورت میں ملتا ہے۔ جس طرح فہد نے چڑیا کے بچے کی جان بچا کر نیکی کی، اسی طرح اس کو صلہ بھی ملا کہ وہ ایک ڈاکٹر بن گیا۔ ہمیں بھی ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان۔ اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی نیکی کا صلہ اس زندگی میں نیکی ہی کی صورت میں ملے۔